مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے متعین ہیں، وہ بندوں کے اعمال کو میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو امت کے اعمال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ تو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے، اور جو گناہوں میں پڑنے والے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ محبوب جو راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے، قیامت کے دن فرمائیں گے میرے امتی تم نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی، تم دنیا میں بھول گئے کہ یہ تمہارے اعمال میرے سامنے بھی اللہ پہنچاتے رہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، مرزا بے دل ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کچھ اچھے شعر لکھے تو ایک ایرانی شیخ تھے، انہوں نے وہ پڑھے تو ان کا جی چاہا کہ میں اس شاعر سے ملاقات کروں، لہذا وہ مرزا بے دل سے ملنے کے لیے اس کے پاس آئے۔ جب اس کے پاس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ مرزا صاحب بیٹھے ہوئے اپنی چہرے سے سنت کو صاف کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے، شیو کر رہے تھے۔ تو اس ایرانی شیخ نے جب یہ دیکھا تو اس نے فوراً پوچھا، آغا ریش میں تراشی؟ کیا تم نبی علیہ السلام کی سنت کو تراش رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، ارے ریش میں تراشم ولے دل کسے نمے خراشم، میں داڑھی مونڈ رہا ہوں، میں کسی کے دل کو نہیں تکلیف پہنچا رہا۔ ایرانی شیخ نے چیخ مار کے کہا، ہو خدا کے بندے، بھلے دلے رسول اللہ بھی خراشی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو سید القلوب کو جو ہے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی مرزا بے دل کے دل پر چوٹ پڑی، سچی توبہ کر دی، اور پھر اس نے شعر کہا، جزاک اللہ کہ چشمم باد کر دی، مرابا جانے جا ہم راز کر دی۔ تجھے اللہ بدلہ دے کہ تم نے میری آنکھ کھول دی اور مجھے میرے محبوب سے تم نے واصل کر دی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے گناہ اگر پیش ہو گئے، ہمارے لیے یہ کتنی شرم کی بات، تکلیف کی بات ہے۔ اور اسی کو تو کہا تھا علامہ اقبال نے کہ اللہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا، گر تمی دینی حسابم ناگزیر، اللہ اگر تو فیصلہ کرے میرا حساب تو نے لازمی لینا ہے تو اے اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ مصطفیٰ کریم کی نظروں سے میرا اوجل حساب لینا، مجھے ان کے سامنے شرمندگی ہوگی، میرے آقا کیا کہیں گے، یہ میری سنتوں کا مذاق اڑاتا پھرتا تھا۔ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گواہی ہوگی، اور پھر ایک گواہی اس سے بھی اور آگے نازک، اللہ اکبر۔ وہ گواہی کیا ہوگی؟ علماء نے لکھا کہ وہ گواہی ہوگی والرحمن، اور اللہ تعالیٰ خود بھی گواہی دیں گے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تم کوئی عمل نہیں کرتے مگر ہم تمہارے عملوں پر گواہ ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہیں، اس رحمان کے سامنے جس کی رحمت سے ہمارا کام سنورنا ہے، وہ رحمان بھی کیا کہتے ہوں گے، یہ میرے بندے نعمتیں مانگتے چلے جاتے ہیں اور میری ان نعمتوں کی دیکھو کتنی ناقدری کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھتے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، میرے دل میں یہ خیال ڈالا،
فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ گناہ کرنے کے لیے تم ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر! یہ قیامت کے دن گواہیاں ہوں گی انسان کے گناہ کے اوپر، تو پھر سوچئے قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا۔ آج وقت ہے ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ کر ان گناہوں کو بخشوا لیں اور اللہ تعالی کے سامنے یہ دعا کریں کہ رب کریم آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے نفس کے اوپر کبھی بھی اعتماد نہ کرے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ انسان اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کرے، اس لیے کہ گناہوں کی طرف انسان کا کھینچنا وہ کئی مرتبہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، تو گناہ کے موقعوں سے ہی بچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اے اللہ مجھے گناہ کے موقعوں سے بچا لینا۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ اے اللہ میں گناہ کے موقع سے بچا لیجئے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال سفید ہو گئے، بڑھاپا ہے، اس بڑھاپے کے عالم میں دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من ان ازنی واسرک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں زنا کروں اور چوری کروں۔ جب وہ یہ دعا مانگتے تو کسی کہنے والے نے کہا قیل لہو، ان سے کہا گیا کبر سنک، آپ کی عمر اتنی بڑھاپے کی ہو گئی، وانت صاحب رسول اللہ، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اتخاف علی نفسک من الزنا والسرقہ، کیا آپ اپنے نفس پر زنا اور سرقہ سے خوف کھاتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے قال فرمایا کیف آمن علی نفسی وابلیس حی، میں اپنے نفس پہ کیسے اطمینان کر سکتا ہوں جبکہ شیطان ابھی زندہ ہے۔ جب تک شیطان زندہ ہے یہ بندے کو کسی وقت بھی گرا سکتا ہے، لہذا اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتا رہے حتیٰ کہ انسان کی زندگی کا آخری لمحہ آ جائے۔ اس طرح جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا تو پھر ایمان کو اس دنیا سے لے کر یہ آخرت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت کی اس بندے کے اوپر رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھا کر آج کی اس محفل میں اللہ سے معافیاں مانگ لیجئے، پچھلے گناہوں کو بخشوائیے، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نجاست میں لتھڑا ہوا دریا کے کنارے کھڑا تھا، دریا نے پوچھا اے نجاست سے آلودہ شخص تو کیوں غسل نہیں کر لیتا؟ اس نے کہا میری نجاست کہیں تجھے ناپاک نہ کر دے۔ تو دریا کے پانی نے کہا ارے تیرے جیسے سینکڑوں نجاست بھرے آئے، ذرا میرے اندر غوطہ لگا دے، جاری پانی ہوں، تجھے بھی پاک کر دوں گا، خود بھی پاک رہوں گا۔ ارے جب دریا کا یہ عالم ہے، اللہ کی رحمت کے دریا کا کیا کہنا۔ آج ہم اگر سچی توبہ کر لیں گے تو رحمت کا دریا ایسا بہے گا ہمارے گناہوں کو بھی دھو دیا جائے گا، اور آئندہ ہمیں نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی عطا کر دی جائے گی۔ آخر کوئی تو زندگی کا وقت ایسا ہو کہ انسان سچی توبہ کر لے، فیصلہ کر لے کہ مولا آج کے بعد آپ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہم سے تو وہ اندھا زیادہ عقل مند تھا جس کے ہاتھ میں کشکول تھا، مانگتا پھر رہا تھا، ایک دروازے کے سامنے پہنچا، صدا لگائی، جواب نہیں آیا، پھر صدا لگائی،
پھر جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ جب جواب نہ آیا کہنے لگا کس بخیل کا دروازہ ہے, جواب نہیں آتا. کسی نے کہا او خدا کے بندے, یہ مسجد کا دروازہ ہے, تو اللہ کے در پہ آ پہنچا ہے. بندے نے جب یہ سنا اس نے زور سے پیالے کو دیوار میں مارا اور اس کو توڑ کے کہا اچھا اگر میں اللہ کے دروازے پہ آ پہنچا ہوں اب میں کسی اور دروازے پہ نہیں آؤں گا, میں رب کے دروازے پہ آ پہنچا ہوں. ہم بھی تو اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. آج ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے, اے رب کریم اگر کوئی آدمی مندر سے نکل کے جہنم میں ڈال دیا گیا اس پہ کوئی حسرت نہیں, حسرت تو اس پہ ہے جو اللہ کے گھر میں آیا, مسجد میں آیا, مگر یہاں آ کر سچی توبہ نہ کی, اور اللہ پھر آپ اپنے گھر سے اس کو نکال کے جہنم میں ڈال دیں. اے مولا تیرے گھر سے نکل کے جہنم میں نہیں جانا چاہتے, ہم آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں. اے اللہ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. عمل کے اپنے احساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, میرا تو بس آسرا یہی ہے. اے اللہ کلمہ پڑھ لیا, آپ کی وحدانیت کی گواہی دے دی, آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی, آپ کے کلام کی گواہی دے دی. اے اللہ اسی ایمان کو قبول کر کے آج ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوالی کو انکار نہ کرو, جھڑکیاں نہ دو. اے اللہ ہم کمزوروں کو غمے, ہم سوالی کو انکار نہ کریں. اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں, ہم بھی تو بیٹھے معافی مانگ رہے ہیں, آپ کے در پہ جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں. اے رب کریم اپنی رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو دھو دیجئے. اللہ ہم اپنے نفس سے تنگ آ گئے ہیں, گناہ کر کر کے ہم تھک گئے ہیں. میرے مولا نفس پلیت پلیت چکیتا, کوئی اصل پلیت نہ سے, اس نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا, ورنہ کوئی دنیا میں ناپاک تو پیدا نہیں ہوئے تھے. اے اللہ اس ناپاکی کو دور کر کے آج گناہوں سے پاک کر دیجئے, اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے, تاکہ قیامت کے دن ہم آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں اور ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینے والے بن جائیں. اے اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے. اللہ اگر آپ نے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا تو ہم تو قیامت کے دن بھی ان کا دیدار نہ کر سکیں گے. اللہ اس دوہری محرومی سے بچا لینا, اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکے تو آخرت میں ان کا دیدار عطا فرمانا. ہمارا بھی دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا, ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل فرمایا, جو چہرہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا. آپ فرماتے تھے قد نرا تقلب وجهك في السماء, محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے, ہم آپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے. ہمیں قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا, ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا. اور جو زندگی کے دن باقی ہیں اللہ شریعت و سنت کی پابندی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے سنا ہے اس کو اپنے دلوں میں ذخیرہ بنا لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ جائیں, ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں. تھوڑی دیر ہم اپنا محاسبہ کر لیں, مراقبہ کر لیں, ہمیں ہونا کیا چاہیے تھا, ہم نے زندگی کیا گزاری ہے. چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیے اور یہ سوچئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ بول رہا.
حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے، سبحان ربی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں پہ درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، عزتوں کی روزی نصیب فرما، عزتوں کی زندگی نصیب فرما، اپنے اپنے وقت پہ عزتوں کی موت نصیب فرما، قیامت کے دن ہمیں اپنے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما، اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اے اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، رب کریم عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما،
اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی پشت پناہی نصیب فرما۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے خطا کاروں کی خطاؤں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اے رحیم آقا ہم پر بھی رحمت کی چادر عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنا دیا جائے، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ رب کریم ہم آپ کی نعمتوں کے قدردان بندے بن جائے، ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ آج تک آپ کی نعمتوں کی جو ناقدریاں ہم کرتے پھرے، اللہ ہم بے قدروں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بے قدروں کو آپ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرما رکھی ہے، اے اللہ ان نعمتوں کو واپس نہ لینا، ہمیں ان سے محروم نہ کر دینا۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما دینا۔ اے اللہ جس طرح ایک اپاہج عیالدار جس کے گھر کے افراد بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، فاقے سے ہوتے ہیں، وہ بڑی امید لے کر کسی سخی کے دروازے پہ پہنچتا ہے اور اس لحاظ سے کھٹکھٹاتا ہے دروازہ کھلے گا، میرے گھر بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ اس اپاہج عیالدار سے زیادہ ہم آپ کے محتاج ہیں اور آپ اس سخی سے زیادہ سخی ہیں۔ اے اللہ اپنا در کھول دیجئے، ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری اس توبہ کو قبول فرمائیے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، اے اللہ کبھی بھی تنہا نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ میرے مولا اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے در پہ بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اور یہ دعا مانگتے اللہ ڈر بھی لگ رہا ہے آپ کی طرف سے کہیں جواب نہ آ جائے کہ محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا۔ تم اپنی زندگیوں کو دیکھو میرے مولا، ہم اقرار کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں، مگر آپ کے بننا چاہتے ہیں، ہم سے بننا مشکل ہے، آپ کے لیے بنا لینا آسان ہے۔ اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے، چاہے نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کے رستے پر چلا دیجئے اور ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما دیجئے، اتباع سنت والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھیجے ان سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ہمارے جن دوستوں نے یہاں محبت کے ساتھ یہ پروگرام کروایا اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت عطا فرما۔ اس مسجد کے نمازیوں پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جو کمیٹی ہے اس کے ارکان پر خصوصی رحمت نازل فرما، محلے والوں پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ دور مستورات بیٹھی بھی دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ میرے مولا ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا
کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ آپ کی بندیاں اپنے گھروں سے چل کے آپ کے گھر میں آئی بیٹھی ہیں، دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے۔ میرے مولا اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اے اللہ خالی نہ اٹھا دینا بلکہ ہماری توبہ کو قبول کر لینا۔ اے اللہ اس محفل میں کتنے سفید بالوں والے ہیں جو بال سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے، اے اللہ آج ہم اپنی ان کو تاہیوں پہ نادم اور شرمندہ ہیں، اے اللہ آپ سفید بالوں کا لحاظ فرما لیجئے اور اٹھتے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے مولا ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان بچوں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔